بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر کے پاس کعب اسدی تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، امیر المؤمنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ عمر بڑے حیران کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر کعب بولے، اے امیر المؤمنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ کیسے شکایت کی؟ امیر المؤمنین، جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ عمر نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے حضرت کعب سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرو۔ خیر وہ میاں بیوی تو چلے گئے تو عمر نے کعب سے پوچھا، آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب کے عہد خلافت میں ایک شخص نے سیدنا عمر ابن خطاب سے شکایت کی کہ اے امیر المؤمنین، گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے محمد بن عمرو نے میری پشت پر 8 کوڑے مارے ہیں اور کہتا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ خلیفہ دوم نے حکم فرمایا کہ محمد بن عمرو کو گرفتار کر کے لایا جائے اور عمرو بن العاص کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب محمد بن عمرو کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا کہ گورنر کے بیٹے محمد بن عمرو کی پشت پر 8 کوڑے مارو۔ اس متاثرہ شخص نے گورنر کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارے تو حضرت عمر بن خطاب نے اس آدمی سے کہا کہ اب عمرو بن العاص کی پشت پر بھی 1 کوڑا مارو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، عمرو بن عاص نے تو مجھے کوئی کوڑا نہیں مارا، لہٰذا میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ دوم عوام کے جمع و غفیر کے سامنے گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے عمرو بن عاص، تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ ایک جرمنی کی پارسی لڑکی اس واقعہ کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے سیرت حضرت سیدنا عمر پر 7000 انگریزی کی کتب جمع کیں اور ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی اور اس نے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جس میں 1000 دنیا کے بڑے دانشوروں نے شرکت کی۔ اس نے مقالہ پیش کیا جس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمدار سیدنا عمر بن خطاب ہے، کیونکہ حضرت عمر نے انسانوں کو تمام بنیادی حقوق دیے۔ اور آپ کے ان الفاظ، اے عمرو عاص، تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے، مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اللہ حافظ۔